السلام علیکم ناظرین، اٹرنل ہیلتھ پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر شاہد ضیاء، اور آج ہمارے مہمان یہاں پہ ہیں ڈاکٹر عصمت الرحمان خان صاحب، جو کہ کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ ہیں اور اس سے پہلے یہ ڈائریکٹر ایمرجنسی لاہور جنرل ہاسپٹل میں بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حج کا موسم ہے، عازمین کرام جا رہے ہیں، اور اس میں اب دیکھنا ایک یہ ہے کہ جو دل کے عارضہ میں مبتلا ہیں لوگ، ان کو کیا چیزیں دیکھنی ہیں، کس چیز سے احتیاط کرنی ہے، وہ آج موضوع ہے ہم، اور اس کے لیے گفتگو کرتے ہیں آج ڈاکٹر صاحب سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ اب موسم ہے، ہمارے عازمین کرام جا رہے ہیں اس مقدس فریضے کے لیے حج پہ، تو اس میں آپ فرمائیے کہ جو دل کی عارضہ میں مبتلا ہیں لوگ، ان کے لیے کیا خاص مشورہ ہے آپ کا یا ہدایت ہیں کہ وہ اس مسئلے سے بچیں؟ پہلی تو عرض یہ ہے کہ حج ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے عوام کا، لوگوں کا، حاجیوں کا۔ لا محالہ ہے کہ جب ایک حاجی ہیں جن کو ہارٹ کی پرابلم ہے، ہارٹ کی پرابلم سے میری مراد ہے اسکیمک ہارٹ ڈیزیز، جس میں عام فہم میں ہم کہتے ہیں جی انجائنا ہوا ہے، یا دل کے مریض کے دل کا مرض ہے، ان کو اس سے ہماری مراد ہے۔ تو ظاہر ہے جو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں جب وہ اتنے بڑے اجتماع میں جاتے ہیں، وہاں ایک انجانا پن ہوتا ہے، بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، گھٹن ہوتی ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو پریشانی کا لیول ہے یا انگزائٹی کا لیول وہ بڑھ جاتا ہے، اس سے پریشانی سے دل کا انجانا یا ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے، یہ خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ حاجی صاحبان جو ہیں ان کو مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ جتنا ان کے پاس میڈیکل ریکارڈ ہو وہ اپنے ساتھ رکھیں، جو ڈاکٹر صاحبان ہیں جنہوں نے ان کو جو ان کا علاج کر رہے ہیں اس کی پرسکرپشن یعنی نسخہ وہ اپنے پاس رکھیں، اور دوائیوں کا سٹاک اپنے پاس رکھیں۔ اور جب وہ حاجی کیمپ میں جائیں تو وہاں کی جو میڈیکل ٹیم ہے ان کو انفارم کریں کہ میں انجائنا کا مریض ہوں یا ہارٹ کا مریض ہوں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہارٹ کا مریض صرف ہارٹ ہی کے نہیں ہوتے، بلکہ بعض دفعہ ڈائبٹیز بھی ان کو ہوتی ہے، شوگر بھی ہوتی ہے، ہائپر ٹینشن بھی ہوتی ہے، اور بھی دیگر بیماریاں ہوتی ہیں۔ یہ سارا انفارمیشن وہاں کی میڈیکل ٹیم کو بتانا چاہیے۔ پہلی تو یہ احتیاط ہے۔ اچھا، ایک میں اور بھی آپ کو عرض کرتا چلوں کہ دل کے مریض یا اور کسی بیماری کے مریض عمومی طور پہ اپنا ریکارڈ پورا نہیں رکھتے۔ ہارٹ کے مریضوں کے لیے یہ ہے کہ ای سی جی ایک چیز ہوتی ہے، وہ ان کے پاس ضرور ہونی چاہیے۔ اگر انہوں نے نہیں کروائی تو ای سی جی کروا لیں، یہ ہے پہلا قدم۔ اب آپ حج کے لیے آپ پہنچ گئے، مکہ پہنچ گئے، پھر مدینہ گئے، وہاں پر اور کافی چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کو بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ آپ فٹیگ نہ اپنے کو تھکائیں نہ، تھکاوٹ سے بھی انجانا ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، اوقات کار جو ہیں آپ کے سونے کے اگر ٹھیک ہیں تو فابہا، کیونکہ اگر نیند کم آئے گی تو انجائنا کا حملہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، انجائنا ذرا بتا دیجیے کہ انجائنا کیا ہے؟ جی، انجائنا ہے، یہ لیٹن ورڈ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی خون کا دوران دل کی طرف کم ہو جائے، دل کے مریضوں کی جو شریانیں ہوتی ہیں تنگ ہوتی ہیں، تو لا محالہ ان کا خون کا دوران دل کی طرف کم ہوتا ہے۔ جب بھی ان کو فٹیگ ہوئے گی، تھکاوٹ ہوئے گی، زیادہ ایگزرشن ہوئے گی، تو ظاہر ہے کہ خون کا ڈیمانڈ جو ہے باڈی کے اوپر زیادہ ہو جاتی، دل اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ تو یہ خون کا جو مس میچ ہے، یہ جب ہوتا ہے تو ایک درد ہوتا ہے خاص قسم کا، اس کو ہم انجائنا کہتے ہیں۔ اور یہ آپ کے چھاتی کے سینٹر میں عمومی طور پہ نمودار ہوتا ہے، بازو میں بھی جا سکتا ہے، نیچے جبڑ میں بھی ہو سکتا ہے۔
یہ مخصوص درد جو ہے اس کو ہم انجائنا کہتے ہیں. ایک عام چیز دیکھی ہے ہم نے، جب بعد میں تشخیص ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مسکولر پین تھا. تو مسکولر پین اور انجائنا میں کوئی چھاتی کے درد یا چیسٹ پین میں انجائنا بھی ہو سکتا ہے، مسکولر پین بھی ہو سکتا ہے، ہڈیوں کی بیماری آرتھرائٹس اس سے بھی پین ہو سکتا ہے، چیسٹ انفیکشن سے بھی پین ہو سکتا ہے. اس کے ڈفرینشیٹنگ پوائنٹس ہیں. انجائنا پہلے، انجائنا میں آپ کو سینٹرل چیسٹ پین ہوگا درمیان یا دباؤ ہوگا درمیان میں، ایک تو یہ علامت. دوسری کامنس علامت ہوتی ہے کہ بائیں طرف بازو میں درد جائے گا. یہ درد پورے بازو میں جا سکتا ہے، انگلیوں میں جا سکتا ہے، خاص طور پہ جو دو چھوٹی انگلیاں ہیں اس کو ہم کہتے ہیں لٹل فنگر، اس کو ہم کہتے ہیں رنگ فنگر، اس میں جاتا ہے. اچھا، دو چھوٹی انگلیوں میں، سارے ہاتھ میں نہیں؟ سارے ہاتھ میں نہیں جاتا. اچھا. بعض دفعہ بعض لوگوں کو بازو کہیں گے ہمارا شل ہو گیا، یعنی بے جان ہو گیا. پھر یہ ہوتا ہے کہ جبڑا جو ہے، لور جبڑا یا لور جو ہم اس کو کہتے ہیں، اس میں درد ہوگا آپ کو. تیسری قسم انجائنا کی ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں مجھے گیس ہو رہی ہے، معدے میں ان کو تبخیر محسوس ہوتی ہے اور اوپر کی طرف آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. یہ ہیں علامتیں انجائنا کے درد کی. مسکولر پین جو ہوگا وہ بہت تھوڑی دیر کے لیے رہے گا، ادھر ادھر پھیلے گا نہیں، فوکسڈ ہوگا. اور جس کو ہم کہتے ہیں مسکولر ٹوچنگ ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں. یہ شارپ سا پین ہوتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے رہتا ہے اور گزر جاتا ہے. بات ہے لمبا سانس لینے سے ایک دم سوئی کی طرح جب چبھتا ہے. آپ کی آرتھرائٹس ہو ہڈیوں میں، تب آپ جب سانس لیں گے یا پھیپھڑے میں کوئی انفیکشن ہو، اگر آپ سانس گہرا لیں گے تو درد ہوگا. تو وہ درد پھر الگ ہوتا ہے، انجائنا نہیں ہوتا. یہ ہے جی موٹی موٹی علامت ہے. تو فٹیگ یا ایکسائٹمنٹ میں جو جذبات وہاں پہ ہوتے ہیں بڑے اچھے ہوتے ہیں اور اسپرٹس بڑی ہائی ہوتی ہیں اور ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ ہماری ایج فیکٹر کیا ہے یا ہمیں ہارٹ کی تکلیف ہے، تو اس جذبے میں ہم زیادہ عمل کرتے ہیں، وہ بھی ایک وجہ بن جاتی ہے. جی بجا آپ کا ارشاد ہے کہ دیکھیے جب بھی ایکسائٹمنٹ ہوئے گی، خون کا دوران تیز ہوگا، ہمارا نروس سسٹم بہت تیز ہوگا. ہمارا نروس سسٹم ہوتا ہے سمپتھیٹک نروس سسٹم، وہ زیادہ تیزی سے کام کرے گا. جب وہ زیادہ تیزی سے کام کرے گا تو دل کی دھڑکن تیز ہوگی. جب دل کی دھڑکن تیز ہوگی تو دل کی آکسیجن کی ڈیمانڈ، خون کی ڈیمانڈ زیادہ بڑھ جاتی ہے. لا محالہ ہے کہ چونکہ شریانیں تنگ ہوتی ہیں، حاجی جو بھی ہیں دل کے مریض، تو اس میں انجائنا ان کو ہو سکتا ہے. یہ ایکسائٹمنٹ میں ہے. اگر وہ زیادہ دیر تک چلیں گے یا پورا کھانا کھا کے پیٹ بھر کے چلیں گے، پھر بھی چانس ہوتا ہے کہ انجائنا ہو. اب ظاہر ہے حاجی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک جذبے کے تحت جاتے ہیں. پھر یہ ہے کہ اللہ کا گھر ہے، اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، تو آپ ان کو کمپلیٹلی ریسٹرکٹ تو نہیں کر سکتے. جیسا صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا ہے، تو وہاں پر اب یہ ہے کہ بعض جگہ تو ایئر کنڈیشن ماحول ہوتا ہے، بعض جگہ دھوپ پڑ رہی ہوتی ہے، تو یہ چینج آف ٹیمپریچر جو ہے یہ بھی اوائڈ کریں تو بہتر ہے. اب یہ ناممکن ہے کہنا، یہ بہت آئیڈیلسٹک سی بات ہے کہ جب آپ حج کرنے جائیں تو آپ اینگزائٹی سے بالکل اجتناب کریں، ایگزوشن سے آپ بالکل اجتناب کریں، مگر پھر بھی بہتر یہ ہے کہ اس کو کنٹین کریں. اب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے طواف کرنا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ میں 1 کلومیٹر، آدھا کلومیٹر، 100 میٹر جب چلتا ہوں تو مجھے انجائنا ہوتا ہے، یعنی چھاتی میں گرانی شروع ہو جاتی ہے. تو دوائیوں میں ایک دوائی ہوتی ہے گولی، اس کو ہم کہتے ہیں اینجیسڈ یا آئسوڈل. وہ زبان کے نیچے رکھ لیں، کو سائی کرنے سے کو 10 منٹ پہلے، 15 منٹ پہلے، تو اس سے یہ ہوگا کہ دل کی نالیاں کھل جائیں گی اور آپ کو انجائنا کے چانسز کم ہو جائیں گے. دیر فور مشورہ میرا یہی ہے کہ ایگزوشن اپنی کم کریں. بہتر ہے کہ جتنا زیادہ سو سکیں سو جائیں، اور کم از کم جس کو کہتے ہیں کہ ٹیمپریچر چینجز سے اجتناب، اس سے بچا جا سکتا ہے. ایک اور بات ہے کہ عام طور پہ حاجی بعض دفعہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہوتے ہیں،
مگر اگر نہیں ہیں اپنے رشتے دار کے ساتھ تو پھر کسی نہ کسی اپنے ساتھی کو تو بتا دیں کہ میں دل کا مریض ہوں، تاکہ احتیاط. میری یہ علامات ہوتی ہیں، آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں، اگر مجھے ایسی علامات ہو میں آپ کو بتاؤں تو مجھے یہ دوائیوں کی ضرورت پڑے گی. بہتر یہ ہے کہ وہ دوائی خاص طور پہ اینجیسڈ جو اپنی جیب میں رکھیں. یہ ہیں جی احتیاط. اچھا، اس میں بار بار دو لفظ جو ہیں سامنے بار بار آ رہے ہیں. ایک تو سمپتھیٹک نروس سسٹم کا ذکر آ رہا ہے بار بار، اور دوسرا شریان کا تنگ ہونا. اس کا کوئی علامات یا یہ وجوہات یا اس کا عمل جس سے ہم کچھ بچے جا سکتے ہیں؟ بنیادی طور پہ جو انجانا ہوتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ دل کی شریانیں تنگ ہو جاتی ہیں. وہ کیوں تنگ ہو جاتی ہیں؟ وہ ہوتا یہ ہے کہ سال سے کولیسٹرول ایک چربی ہوتی ہے خاص قسم کی، وہ خون میں ہوتی ہے. اس کی تہ جو ہیں وہ جمتی رہتی ہیں دل کی شریانوں میں، جس کو ہم کورونری آرٹریز کہتے ہیں. کیوں کولیسٹرول جمتا ہے؟ لوگ غذائی بد پرہیزی کرتے ہیں، بہت زیادہ فیٹ آپ انٹیک کریں گے، کولیسٹرول بڑھے گا، وہ تہ در تہ وہ جمتا جاتا ہے وہاں پر. اس سے شریان تنگ ہو جاتی ہے. پھر سگریٹ اسموکنگ کرتے ہیں، اس سے بہت زیادہ شریان تنگ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. بلڈ پریشر ہے، ڈائبٹیز کا مرض ہے، اس سے ہو جاتا ہے. تو ان کو ہم کہتے ہیں رسک فیکٹرز. جب اکٹھے ہو جاتے ہیں، بعض میں ایک رسک فیکٹر، بعض میں 4 ہیں. خاندانی موروثی بھی ہوتا ہے، یہ جینیٹک جس کو کہتے ہیں پری ڈسپوزیشن اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کی. تو جب یہ مل جاتے ہیں تو آپ کی جو ہے وہاں پر ایتھیروما بن جاتا ہے اور نالی تنگ ہو جاتی ہے، خون پھنس کے جاتا ہے. سمپتھیٹک سسٹم جو ہے ہمارا اصل میں جو دماغ ہے، یہ اس کی 2 شاخیں ہیں نروس سسٹم کی. ایک ہے سمپتھیٹک سسٹم، ایک ہے پیراسمپتھیٹک سسٹم. سمپتھیٹک اور پیراسمپتھیٹک. جی، سمپتھیٹک سسٹم جو ہے جب بھی وہ ایکٹیویٹ ہوگا تو آپ کی پلس تیز ہو جائے گی، نبض تیز ہو جائے گی، آپ کا جس کو کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے، پسینہ آئے گا. اس کا برا اثر یہ پڑتا ہے انجائنا کے مریضوں کو یا اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کے مریضوں کو کہ ان کا دل تیز دھڑکتا ہے. جب تیز دھڑکتا ہے تو آکسیجن کی ڈیمانڈ، خون کی ڈیمانڈ دل پہ زیادہ ہو جاتی ہے اور انجائنا ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب، ابھی ہم بات کر رہے تھے آپس میں، تو اس میں ایک ذکر آیا کہ یہ جو فٹیگ ہے اور ٹیمپریچر کا جب صحیح کر رہے ہیں اپنا، تو اس میں ابھی بات ہو رہی تھی کہ 41 ڈگری ٹیمپریچر چل رہا ہے وہاں پہ، جبکہ لاہور میں آپ کو پتا ہے کہ 22 کے قریب ڈگری سیلسیس ہے. اب اس میں ایک چیز آئے گی کہ وہ ہے ہیٹ سٹروک کی. جب آپ نے اتنی ایکسرسائز ہونی ہے، آپ کی اتنی ایفرٹ ہونی ہے، اتنی فٹیگ ہونی ہے، تو ہیٹ سٹروک کا بھی ایک عمل آ سکتا ہے. اس کا کیا باڈی پہ ایفیکٹ پڑے گا، اسپیشلی جب ایک پیشنٹ پہلے ہی ہارٹ کا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں کلائمیٹک چینجز یا انوائرمنٹل چینجز یا ماحول کی تبدیلی. جب بھی ماحول کی تبدیلی ہوگی، مثال کے طور پر ٹیمپریچر کا اگر جب چینج ہوگا، یعنی اگر یہاں 21 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور وہاں پر 41 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، تو لا محالہ ہارٹ پر اثر پڑے گا. شدید گرمی، شدید سردی، ہبس، یہ دل کے لیے اچھے نہیں ہوتے. بلکہ میں تھوڑا سا یہ بھی بتاتا چلوں کہ لوگ ہارٹ کے جو ہوتے ہیں وہ واک بھی کرتے ہیں، تو ان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ بہت زیادہ سردی، بہت زیادہ گرمی یا ہبس میں واک نہ کریں یا کم کر دیں، کیونکہ دل پہ لا محالہ اس کا اثر پڑتا ہے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ وہاں پر جہاں تک ممکن ہو آپ اوپن سکائی جس کو کہتے ہیں، یعنی کھلا موسم کو اوائڈ کریں. کیونکہ 41 ڈگریز آپ 21 ڈگری سے یہاں سے جا رہے ہیں، ایک دم کلائمیٹ چینج آیا وہاں پر، یعنی انوائرمنٹ چینج آیا، 41 ڈگریز میں ایکسپوجر آپ نہ کریں. اپنا مجبوری ہے تو کوئی ہیٹ پہن لیجئے، کوئی کپڑا اوپر لے لیجئے، اور اپنا جس کو کہتے ہیں نا کپڑے جو ہیں وہ لوز فٹنگ ہونے چاہیے، ڈھیلے کپڑے ہونے چاہیے، ٹائٹ نہ ہو. پانی بہت زیادہ پئیں، اور اگر آپ کو یہ پرابلم ایسی محسوس ہو رہی ہے، نکاہت ہو رہی ہے، زیادہ فٹیگ ہو رہی ہے، تو آپ نمک ڈال کے پانی پی لیجیے. اس سے بھی اگر آپ کو محسوس نہ ہو کہ بھئی مجھے کمزوری زیادہ ہو رہی ہے، فٹیگ زیادہ ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کو ہیٹ ایگزاشن ہو گئی ہے.
ہیٹ ایگزاسشن اور ہیٹ اسٹروک میں فرق ہوتا ہے. ہیٹ اسٹروک ہوتا ہے کہ اگر آپ یوز ٹو نہیں ہیں, ٹھنڈے موسم سے آپ گرم موسم گئے اور ایکسپوز ہو گئے, تو وہاں پر آپ کو ایک دم آپ کو گرمی محسوس ہوئے گی, بخار بہت تیز چڑھ جائے گا اور سارا جسم گرم ہوگا, جلے گا. اس کا مطلب ہیٹ اسٹروک ہو گیا. یہ ایک بہت ڈینجرس کنڈیشن ہوتی ہے اور آئی ایم شیور کہ وہاں پر ایسی میڈیکل ٹیمز ہوں گی جو ہیٹ اسٹروک سینٹرز بنایا ہوگا, ایئر کنڈیشن ماحول ہوتا ہے, اس کی ٹریٹمنٹ ہو جاتی. مگر ہم کیوں ایسی بات کریں کہ ہمیں ہیٹ اسٹروک ہو؟ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ نمبر 1 ایکسپوجر کو اوائڈ کیجیے, اپنا سر کور رکھیے. نمبر 3 کپڑے لوز فٹنگ کریں اور ہلکے رنگ کے پہنے, سفید رنگ کے پہنے تو بہت ہی اچھا کیونکہ وہ ہیٹ کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے. بالکل صحیح فرمایا. ابھی وہاں سے ایک رپورٹ آئی ہے پچھلے سالوں کی کہ اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ ہاسپٹلائزیشن میں 73% جو لوگ آتے ہیں ان کو سینے کی تکلیف ہے اور اس میں سے 61% کو دل کی بیماری ہے جو ہاسپٹل میں رپورٹ کرتے ہیں کسی نہ کسی مسئلے کے لیے وہاں کے ہاسپٹلز میں. تو یہ ایک بڑا سیریس مسئلہ ہی ہے. اس میں ڈائٹ کے بارے میں کچھ آپ مشورہ دیجئے کہ ڈائٹ کیسی ہو سکتی ہے تاکہ اس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے, اسپیشلی ہارٹ کے جو پیشنٹس ہیں وہاں پہ. دیکھیے ایک وجہ جو ہے وہاں زیادہ ایڈمیشنز کی ہارٹ پیشنٹس کی, ایک تو کہ زیادہ ایج گروپ کے پیشنٹس جاتے ہیں. پھر ان کو صرف ہارٹ ہی کی بیماری نہیں ہوتی جی, اس میں ڈائبٹیز بھی ہوتی ہے, اس میں ہائپر ٹینشن بھی ہوتی ہے, یعنی ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو انفیکشن ہو جاتا ہے وہاں جا کے. انفیکشن کسی قسم کا بھی ہو, وائرل ہو, بیکٹیریل ہو, ہارٹ کے پر اثر ڈالتا ہے. اب یہ ہے کہ اس کو کس طرح روکا جائے, ڈائٹ کا اس پہ کیا اثر پڑتا ہے. اس کا یہ ہے کہ ڈائٹ آپ کی لو فیٹ ڈائٹ ہونی چاہیے, یعنی رچ ڈائٹ جو ہے جس میں آپ کے فیٹ زیادہ ہوتے ہیں, چربی زیادہ ہوتی ہے, مکھن میں چربی زیادہ ہوتی ہے, بڑے گوشت میں چربی زیادہ ہوتی ہے. یہ جو ہم دودھ جو ہوتا ہے بغیر سکم ملک اس میں چربی زیادہ ہوتی ہے, اس کو اوائڈ کریں. سبزی زیادہ کھائیں, پانی زیادہ پئیں, اور جو ہیں اپنے اوقات کار جو ہیں کھانے کے ان کو ریگولر رکھیں. ہم اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں کہ ایک تو ریگولرائزیشن آف میلز ہے کہ ٹائم پہ وقت پہ کھانا کھانے کا, ریگولرائزیشن آف میل اور پراپر میلز. یہ نہیں کہ آپ ٹو مچ فیٹ لے رہے ہیں, ٹو مچ سویٹس لے رہے ہیں, بیلنسڈ ہونے چاہیے. تو اس میں چانسز یہ ہیں کہ ٹھیک رہیں گے. گرمی کی وجہ سے نمکیات کی بھی کمی ہو جاتی ہے, اس کا بھی خیال رکھنا ہوگا. پانی جب پیئیں تھوڑا سا نمک ڈال دیں یا تھوڑی سی چینی ڈال لیں, ایک نیچرل ایک او آر ایس بن جاتا ہوتا ہے. تو ان چیزوں سے چھوٹی چھوٹی احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں, اس سے آپ بچ سکتے ہیں جی. اس میں اب ہر عمر کے لوگ جاتے ہیں, بزرگ, جوان, بچے بھی جا رہے ہیں, ان فیملیز کے ساتھ جاتے ہیں. تو اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ ہارٹ کا پیشنٹ تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اولڈ ایج کا ہی ہو. اب تو ہم ینگسٹرز کو بھی دیکھ رہے ہیں اس مسئلے میں. تو ایج فیکٹر کے علاوہ بھی اس میں ہمیں میرا خیال ہے کہ یہاں سے چیک اپ ساروں کو ہی کروا کے جانا چاہیے. کئی دفعہ کچھ چیزیں نکل آتی ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتا. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, اس میں اس طرح ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے, ہم اس کو کہتے ہیں ہیلتھ چیک اپ. ہمارے یہاں ہیلتھ چیک اپ لوگ اس پہ زیادہ دھیان نہیں دیتے. لوگ اس وقت میڈیکل اٹینشن پہ جاتے ہیں یا ہاسپٹل پہ جاتے ہیں جب وہ بیمار ہو جاتے ہیں. تو میرا مشورہ یہ ہے, چاہے آپ ینگ ہیں چاہے آپ بوڑھے ہیں, اپنا ہیلتھ چیک اپ ضرور کروا لیا کریں. اس میں کیا ہوتا ہے, بلڈ پریشر چیک ہو گیا, چیسٹ ایکس رے ہو گیا, ای سی جی ہو گئی, شوگر ٹیسٹ کر دی گئی, کولیسٹرول ٹیسٹ کر گیا. اگر اس میں کوئی خلل ہو کہیں نہ کہیں تو اس کو آپ بر وقت ٹریٹ کر سکتے ہیں. اب ایک ینگ آدمی ہیں, وہ حج پہ جا رہے ہیں, وہ سڈنلی ان کو چیسٹ پین ہو گیا, پتا چلا جی ان کو تو پرانا بلڈ پریشر تھا, انہوں نے کبھی شوگر ٹیسٹ نہیں کرائی, تو شوگر ٹیسٹ کی تو شوگر نکل آئی. اب یہ رسک فیکٹرز کٹھے ہو گئے, وہاں ہارٹ کی پرابلم ہوگی. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہیلتھ چیک اپس آپ کے ریگولرلی ہونے چاہیے. تو چانسز جو ہیں ایک ہارٹ اٹیک ینگ مین میں یا اولڈ مین میں بہت کم ہو جائیں گے آج کے وقت. تو اس کا مطلب ہے کہ بجائے ری ایکٹیو ٹریٹمنٹ کے ہمیں پروفیلیکٹک ٹریٹمنٹ کی طرف جانا چاہیے کہ پریکاشنری
پہلے ہی ہم تو ایک کہاوت ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، اور ہمارے مذہب میں اسلام میں بھی پریونشن کے اوپر بہت زور دیا گیا ہے، صفائی نصف ایمان ہے. تو یہ تو آپ کی بات وجہ ہے کہ اگر آپ پریونشن کی طرف کریں گے، زیادہ توجہ، کولیسٹرول کم رکھیں گے، شوگر کم کھائیں گے، بلڈ پریشر کم رکھیں گے، ہیلتھ چیک اپس کرائیں گے، تو چانسز یہ ہیں کہ آپ ہیلدی رہیں گے. اب حج کا چونکہ اب سلسلہ چل رہا ہے اس وقت، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو اگر یہ سن لیں، اس پہ عمل کر لیں، تو اس کا کافی ان کو مدد مل سکتی ہے اور وہاں پہ کوئی پریشانی سے بچ سکتے ہیں. اور کوئی خاص چیز جو ہم محسوس کرتے ہوں کہ ہارٹ کے حوالے سے جو کوئی چیز ان کو فائدہ دے سکے، ہمارے اس پروگرام کے حوالے سے ہمارے ناظرین جو جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، اس میں سب سے اہم بات مریض کی اپنی ہوتی ہے، پیشنٹ کی کوآپریشن ہم اس کو کہتے ہیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ پورا ریکارڈ جو ہے ان کا اپنے ساتھ رکھیں، جو نسخہ ڈاکٹر صاحبان نے ان کے لیے لکھا ہے وہ اپنے ساتھ رکھیں، ای سی جی ضرور کرا کے رکھیں، تاکہ خدا نہ خواستہ اگر پردیس میں ان کو ضرورت پڑی جائے تو میڈیکل ٹیم کو تو آلریڈی پتا ہوگا ان کو بیماری ہے، تو وہ بر وقت کوئی نہ کوئی حل اس کا نکال لیں گے. تو یہ میرا پہلا مشورہ ہے کہ پیشنٹ کوآپریشن بہت ضروری ہے، اور اپنا ریکارڈ ساتھ رکھیں، دوائیاں ساتھ رکھیں. یہ ہے جی. ڈاکٹر صاحب، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے سنا، آپ نے دیکھا کہ جو باتیں جن سے ہم عمل کر سکتے ہیں اور بچ سکتے ہیں اپنے دل کے پرابلم سے، وہ بیلنس ڈائٹ، جانے سے پہلے چیک اپ، رپورٹس کا ساتھ رکھنا، ای سی جی کروانا، ساتھی کو بتا دینا کیا ہمیں مسئلے ہیں، تاکہ اگر ایمرجنسی ہو تو انہیں پتا ہو کہ کیا ہم نے اس کے ساتھ فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ کرنی ہے، اگر گولی زبان کے نیچے رکھنی ہے یا اور کسی کو بلانا ہے یا دوائی دینی ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں ایک میجر کرائسس سے بچا سکتی ہیں، اور ہم اس فریضہ کو بہتر طریقے سے انجام دے کے خوش خلوبی سے اور صحت یابی سے واپس اپنے وطن لوٹ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا، اور آئندہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.